کیا آپ بھی ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ بالکل تھک گئی ہیں ذمہ داریوں سے، بچوں سے، گھر کو سنبھالتے سنبھالتے؟ کیا آپ بھی تھک گئی ہیں؟ کیا آپ کا ذہن تھک گیا ہے؟ گھر، ذمہ داریاں، بچے اور یہ سب کو سنبھالتے سنبھالتے آپ جسمانی طور پر بھی نہیں بلکہ آپ ذہنی طور پر بھی تھک گئی ہیں، اور آپ کے لیے خود کے لیے بھی وقت نہیں، اور نہ ہی آپ ٹائم پہ کھانا کھا رہی ہیں، نہ ہی آپ بال بنا رہی ہیں، نہ ہی آپ کہیں باہر آؤٹنگ پہ جا رہی ہیں۔ تو آج یہ ولاگ ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، کیسے ایک ہاؤس وائف خود کو مینٹین کرتی ہے، کیسے وہ خود کے لیے وقت نکالتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر خود کو مضبوط بناتی ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ ہی بات کریں گے۔ السلام علیکم، نیکسٹ لیول لائف ولاگ میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج عید کا تیسرا دن ہے، اور ان 3 دنوں میں ایک ہاؤس وائف ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ عید بھی گزار لی، بچوں کو بھی دیکھ لیا، گھر بھی سنبھال لیا اور رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود ایک جو ہاؤس وائف ہے اس کے لیے خود کے لیے ٹائم نہیں۔ وہ خود جسمانی طور پر بھی تھکی ہوئی ہے، ذہنی طور پر بھی تھکی ہوئی ہے، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی کچھ ریسٹ کروں، میں بھی کہیں باہر جاؤں، آؤٹنگ پہ جاؤں، اور تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں، تھوڑا سا مجھے بھی کچن سے چھٹی ملے، مجھے بھی گھر سے چھٹی ملے، تھوڑا سا میں بھی ایزی فیل کروں۔ تو ایک ہاؤس وائف ہے وہ کیسے خود کو مینیج کرتی ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اور جسمانی طور پہ خود کو فریش کر سکتی ہے، آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں آپ کو کہوں گی کہ آپ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ آپ خود کو امپورٹنس دیں، خود کو اہم سمجھیں۔ اکثر جو وہ ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ خود کو غیر ضروری سمجھ لیتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، شوہر کو دیکھنا ہے، گھر داری کو دیکھنا ہے، اور ان گھر داری میں ہی پوری پرفیکشن میں ہی وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس گھر میں گند نہ ہو، بچے پرفیکٹ نہ ہو، بچے شرارت نہ کریں، بچے لڑائی نہ کریں، گھر بھی بالکل صاف ستھرا ہو۔ وہ مطلب ہر چیز میں ان کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے، A to Z، انہیں کسی بھی چیز میں کوئی بھی وہ کمی بیشی نہیں چاہیے۔ اگر ہاؤس وائف اپنے مائنڈ میں یہ رکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو، تو نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑے ہوں، پیار اخلاق محبت کے ساتھ ہر کوئی رہے، تو یہ بہت ہی میرے خیال میں بہت ہی یہ اپنے آپ کو ایک وہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہی میں اس کو کہوں گی، کیونکہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر ہم ہر چیز میں یہ سوچیں گے نا کہ بس جیسے میں کہتی ہوں، جیسے میں سوچتی ہوں ویسے ہی یہ ہر چیز ہو، تو اس طرح خود کے اوپر بھی بوجھ ڈالنے والی بات ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کے اوپر، اپنے پارٹنر کے اوپر بھی بوجھ ڈالنے والی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں، یہ سوچیں کہ ہم انسان ہیں اور کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ نہ ہی بچے اتنے ہم مائیں پتہ ہے کیا کرتی ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اب جس عمر میں اب ہم آ گئے ہیں ہمارے بچے بھی بالکل ویسے ہوں۔ تو ظاہر ہے ایک 5 سال کا بچہ اور ایک 30-35 سال کی جو ایک عمر کی لڑکی ہوتی ہے، جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے، وہ اس طرح کا تو بچہ نہیں بن سکتا نا۔ تو ظاہر ہے بچے نے شرارت کرنی ہے، بچے نے لڑائی کرنی ہے، بچے نے رونا ہے، بچے نے ضد کرنی ہے، بچے نے سب کچھ کرنا ہے، اور ماں کو اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے مینٹین رکھنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ماں نے کہہ دیا تو بس وہ حرف آخر ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اگر آج بچہ چھوٹا ہے تو کل کو وہ بڑا ہوگا، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا وہ اپنی عادتوں میں بھی پختہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح یہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں نا، میں اپنی بھی بات کروں، پہلے میں بھی ایسی تھی کہ میں کہتی تھی بس جہاں بھی جو چیز پڑی ہے مجھے وہاں پہ ملے، کوئی بھی چیز گند نہ ہو اور ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ جب میں ماشاء اللہ سے میرے 3 بچے ہیں، میرے 3 جو بچے ہیں تو ان کو میں نے 5 سال تک جو بھی وہ گند کرتے تھے، کمروں میں دیواروں پہ لکھ رہے ہیں، کمروں میں گند پھیلا رہے ہیں، کھلونے کھیل رہے ہیں، اور جو ایکسٹرا بکس ہوتی ہیں ان کے پیج پھاڑ کے کوئی کشتیاں بنا رہا ہے، کوئی جہاز بنا رہا ہے، کوئی پیج پھاڑ کے نیچے پھینک رہا ہے، ایسے پھر ان کو وہ اتنے سارے ٹکڑے کر کے ہاتھ میں اٹھا کے ان کو پھینک رہا ہے، تو گند وہ جہاں بھی پھیلا رہے ہیں، تو میں یہ ان کو کرنے دیتی تھی۔ لیکن اب جیسے ہی بچہ 5 سال سے اوپر ہوتا ہے نا، تو پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے تو ایسے کرتے ہیں، اور اب ہر چیز میں پھر نوک جھونک ان کو پھر بتاتے رہتے ہیں، ہر چیز میں اس کو ٹوکتے ہیں کہ اب یہ نہیں کرنا، کیونکہ 5 سال تک
मैंने आपको हर तरह से ना मैंने आपको आज़ादी दी है, लेकिन अब ये गंद नहीं फैलाना। तो माय डियर सिस्टर, यहाँ मैं अपनी हाउस वाइफ्स अपनी औरतों को यही कहूँगी कि आप हर चीज़ में ना ये मुकम्मल फिट और परफेक्शन, ये जो हम चाहते हैं ना कि हर चीज़ बिल्कुल ऐसे परफेक्ट ही हो, और किसी में कोई रिश्तों में भी परफेक्शन चाहती हैं, घर में भी, बच्चों में भी, और हर चीज़ में ये इतना ज़्यादा आप खुद को ही थका रही होती हैं। और ये ना करें, अपने माइंड को ज़रा रिलैक्स रखें, खुद के ऊपर भी टाइम दें, और ये अपने आप को समझाएं। अगर हम चाहते हैं ना कि हम खुद रिलैक्स रहें, तो बजाय हम दूसरों को चेंज करने के हम खुद को ही चेंज कर लें, और ख़ुद को ये जो हकीकतें हैं ना हमने इनको माननी है। ये जो टीवी ड्रामा में हम देखते हैं, ये जो फिल्मों में हम देखते हैं कि हाँ साफ़ सुथरे घर हैं, साफ़ सुथरे रोड्स हैं, खूबसूरत रिश्ते हैं, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बच्चे बहुत परफेक्ट हैं, तो ये टीवी ड्रामों की हद तक है, क्योंकि उन्होंने शूट करना होता है और हमें उन्होंने बताना होता है, और हम उन चीज़ों में ही फंसे हुए होते हैं कि हाँ भाई वहाँ कैसी ये साफ़ सुथराई है, हर चीज़ मतलब उनकी परफेक्ट है। और एक उम्र में ऐसे होता है, मैं अपनी भी बात करूं, जब मेरी नई शादी हुई थी तो मैं ये चाहती थी कि मेरा कमरा, मेरा बेडरूम साफ़ हो, मेरे बच्चे साफ़ हों, और हर चीज़ रिश्तों में मेरी वो हर किसी से बनी हुई हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर इंसान का अपना अपना मिजाज होता है, और हमने हर इंसान के मिजाज के साथ खुद को सेट खुद करना है। अगर हम ये कहें जैसे हमारी सोच है, जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम चाह रहे हैं, तो हर चीज़ हमारे मुताबिक हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपने आप को टाइम के साथ, माहौल के साथ अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अगर आप खुद को चेंज नहीं करेंगे, खुद को ही टाइम नहीं देंगे, खुद को ही ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी में चली जाएंगी कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तो उनको क्या है, ऐसा नहीं होता। ये जो बिहेवियर होता है ना, ये कंट्रोलर वाला, कि हम बस कंट्रोल कर लें अपने हर रिश्तों को, चाहे वो बच्चों में हो, चाहे पार्टनर में हो, चाहे मदर इन लॉ है, चाहे सिस्टर इन लॉ है, तो हम उनको ना कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही हाउस वाइफ की ये बहुत ही बुरी आदत है। मैं अपनी भी बात करूं, एक टाइम तक मैं भी ऐसे ही थी। मैं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड बस मेरी ही बात माने, और मैं उनको जो कुछ भी कहूं वो मेरी बात माने। अब मैं इसमें ये नहीं देख रही कि मेरे हस्बैंड को आया वो थके हुए हैं, या उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास अगर मैं कोई चीज़ डिमांड कर रही हूँ तो उनके पास उस चीज़ के पैसे हैं या नहीं। बस मैंने ये सोच लिया कि मैंने ये कहना है और मैंने ये करना है, और ये चीज़ बाद में मुझे थोड़ी सी एनालाइज हुई कि ये मैं गलत कर रही हूँ। अगर मेरा हस्बैंड मुझे कोई बात कर रहा है, या उसको मुझे कहता है मुझे टाइम दो, या मुझे खाना दो, या यहीं पे चलते हैं, तो ज़ाहिर मेरा भी तो मूड होता है, कभी टाइम नहीं होता, कभी मूड नहीं होता, और कभी हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारा दिल भी नहीं कर रहा था कहीं भी जाने का। तो इसी तरह ये पार्टनर भी तो यही होते हैं, और हम जो हाउस वाइफ होती है ना, वो बस घरों में ही रह के बच्चों को, जिम्मेदारियों को देख के हम थक के बस हम ये समझते हैं कि हम तो बहुत मजलूम है, और शायद दुनिया का सारा जुल्म और सितम हमारे ऊपर ही हो रहा है। कभी कभी ना हम हाउस वाइफ्स इतनी थक जाती हैं अपनी ज़िम्मेदारियों से कि बस हम ये सोचते हैं कि आज हमने ये जो काम कर लिया ना, कल तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा और हम इतना ज़्यादा रेस्ट करेंगे। लेकिन जब कल आती है तो वो और एक्स्ट्रा काम होते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे होते हैं। तो यहाँ मैं अपनी सिस्टर्स को ये कहूँगी कि आप अपने माइंड को इतना रिलैक्स रखें और ख़ुद को इतना मतलब मोटिवेट करें कि आपको आने वाले कल की जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो आपको थकाए ना। क्योंकि जब आप खुद को ही मोटिवेट नहीं करेंगी, खुद को ही अपने आप को नहीं वो सेट करेंगी, तो आप ये कैसे मैनेज कर सकती हैं। और इसके लिए मोटिवेट होने के लिए और ख़ुद को सेट करने के लिए सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप हकीकत को तस्लीम करना सीखें, नेचर को देखें, और कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला के नज़दीक हों और अल्लाह ताला से शेयर करें। और कुरान पाक में देखें यार, हर चीज़ लिखी हुई है, ज़िंदगी गुजारने का तर्ज़ अमल अल्लाह पाक ने हर चीज़ कुरान पाक में लिख दी है कि कैसे हमने एतदाल में रह के एक औरत अपने घर को कैसे बनाती है, और कैसे वो अपने घर को एक मुनज़्ज़म तरीके से एतदाल के साथ चला सकती है। हम औरतें पता क्या करती हैं, हम प्यार में इखलाक में आए तो ऐसे वो जो 100% तक चली जाती हैं। लेकिन अगर हमारे दिल में किसी के लिए कोई बात आ जाए, फिर तो हम ऐसे समझे बस वो नफ़रत के ही बस हमने तो बस उसका नाम तो क्या, हमने उसको देखना भी गवारा नहीं करना। हमारा जब हम एतदाल की रस्सी को छोड़ते हैं ना, जब हम अपनी मनमानी करने लग जाती हैं, जब हम अपने दिलों में इतनी बदगुमानियाँ, गलत फहमियाँ पालने शुरू कर देती हैं, तो मुझे लगता है कि हम कोई भी रिश्ता फिर हम सक्सेसफुली नहीं चला सकते। जब हम ये सोचते हैं ना कि हम भी इंसान हैं, सामने वाला भी इंसान है, तो ज़ाहिर उसकी कोई मजबूरी, उसकी कोई बात, उसका कोई माइंड, उसकी अपनी नेचर है, हमारी अपनी नेचर है, हमारा अपना माइंड है। तो हम जब ये सोच आती है ना, तो तब हम खुद को ना थोड़ा सा लेवल पे ले आते हैं। लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि नहीं बस मैं ही ठीक
ٹھیک ہوں تو میں ہی صحیح ہوں اور سامنے والا مجھے انڈرسٹینڈ کرے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ اور میں اپنی خواتین، اپنی سسٹرز کو یہی کہوں گی، خود کے لیے ٹائم نکالا کریں، خود کے ساتھ بات کریں، خود کو دیکھیں کہ میں کہاں صحیح ہوں، کہاں غلط ہوں، میرے ساتھ کون سا رشتہ کیسا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ جب آپ خود کو ہی ٹائم دیں گی، خود کو ہی سنیں گی، خود سے ہی بات کریں گی، تو آپ کو بہت ساری آپ کی اپنی غلطیاں نظر آئیں گی، آپ کی اپنی اچھائیاں نظر آئیں گی، اور اس کے بعد آپ ایک فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا میں اب کہاں پہ صحیح ہوں اور کہاں پہ غلط ہوں، اور میں نے کس رشتے کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ اب دیکھیں مائی ڈیئر سسٹرز، ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہوتا ہے، مدر ان لا کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اور ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، بیٹوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے جینڈرز ہیں، جیسے جیسے رشتے ہیں، ہر کسی کا نا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے، اور ہم رشتوں کو سب کو ایک جیسا سمجھ لیں تو یہ بہت ہی ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، اور ہمیں ہر رشتے کو اس کی برابری اور اس کی لیول تک ہم نے خود کو ہی مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی ولاگ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ہاؤس وائف اپنے آپ کو کیسے مینٹلی طور پر اسٹرانگ کرتی ہے اور کیسے وہ اپنا ٹائم مینیج کرتی ہے۔ تو آپ کو ولاگ کیسا لگا، کیسا نہیں لگا، مجھے ضرور بتائے گا، اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ ایز اے ہاؤس وائف آپ کی کیا سوچ ہے، اور آپ کیا سوچتی ہیں، اور آپ کی لائف میں کیا ایسی مشکل ہے جو آپ مجھ سے شیئر کریں، تاکہ میں آپ کو جو بھی مسئلہ ہو اس کے اوپر میں ضرور ویڈیو بناؤں گی، اور آپ کو ضرور اس مسئلے کا حل بھی بتاؤں گی۔ اور ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔